أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قسط میں ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے اسباق پر غور کریں گے۔ یہ وہ صلح حدیبیہ ہے جو فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کو فتح مبین کہتے ہیں۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے سب سے پہلی آیت، ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح کی یہ خاص آیت اسی واقعے یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے اور اپنا سر منڈوا رہے ہیں، یعنی عمرے کے تمام مراحل مکمل کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے قریبی دوستوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور آپ نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عمرہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مدینہ میں برسوں ہو گئے رہتے ہوئے، اور تقریباً یہ اب مکہ کو چھوڑے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، اور ہجرت کی بھی یاد تھی، اور مکہ کی پرانی یادیں تازہ ہونے پر مسلمانوں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے بہت جلد تیاری شروع کی۔ قریش نے انہیں اتنے عرصے سے حج یا زیارت کے لیے واپس آنے سے روکا ہوا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس عرصے تک بہت سی جنگیں بھی ہو چکی تھیں، 3 میجر جو جنگیں ہیں وہ ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کے آس پاس کے قبائل میں بھی یہ پیغام بھجوایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جو بھی اس سفر میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ بہت سے قبیلے جو ہیں ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے، تقریباً 1400 مسلمان اس گروپ میں شامل تھے، اور جو آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تھے اور عمرہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذوالقعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ پہلا حرمت والا مہینہ ہے اور صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ پرامن ارادے سے نکلے ہیں، اور انہوں نے کوئی بڑے ہتھیار نہیں پہنے ہوئے تھے سوائے جو ایک ریگولر بند تلواریں جو کہ اپنے نیام میں ہوتی تھیں، وہ سفر میں ساتھ رکھنا ایک عام رواج تھا، لیکن لڑائی کے لیے یا جنگ کے لیے استعمال ہونے والی تلواریں اور ہتھیار کوئی بھی چیز ان کے ساتھ نہیں تھی، اور اس لیے ہر کوئی ان پر اعتماد بھی کرتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور آپ عمرے کے ارادے سے ہی جا رہے ہیں۔ ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احتیاطی تدابیر ہوتی تھی، خاص طور پہ اب جو کافر ہیں وہ آپ کی جان کے دشمن تھے اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو ان میں بھی ایک بات تو بہت اچھی تھی کہ ان 4 مقدس مہینوں میں جو کہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں، اس میں وہ لوگ بھی اور مسلمان بھی خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور اپنے ساتھ 70 اضافی اونٹ لائے تھے جو کہ حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد قربانی کے لیے تھے۔ اب مدینہ منورہ سے چند میل باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے میقات ذوالحلیفہ پہنچے۔ آپ نے سادہ سفید لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ 2 رکعت اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کو ایک مقدس وادی قرار دیا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، بلند آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، تعریف اور تلبیہ کہتے رہے۔ تمام حجاج یکجا اور پرسکون نظر آ رہے تھے۔ واپس آتے ہیں کہ بھیجا کس کو؟ ایک جاسوس تھا، بصر بن سفیان الخزاعی کو مکہ بھیجا گیا، اور وہ ایک عام حاجی کا روپ دھار کر معلوم کرنے گیا کہ قریش اس وقت کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا منصوبہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصفان نامی ایک جگہ پہنچ چکے ہوئے تھے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً آدھے راستے پر ہے۔ بصر نے انہیں بتایا کہ قریش جو ہیں وہ مسلح تھے اور لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔
انہوں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنی خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو غمیم کے قریب پڑاؤ ڈالنے کے لیے بھیجا تھا، جو مکہ کے باہر بالکل ایک کھلے میدان میں ہے، تاکہ مسلمانوں کو روک سکیں اور انہیں مکہ میں داخل ہونے سے باز رکھ سکیں۔ قریش ایسی حالت میں تھے جو صرف جنگ کے بارے میں ہی سوچ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات سنی تو پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ لڑنا یا خون بہانا تو نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو ایک واضح اشارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ضرورت کے تحت جنگ کی، اور اس وقت تو ان کا ارادہ صرف عمرہ کرنے یا بیت اللہ کی زیارت کا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے ان منصوبوں کا علم ہوا تو آپ نے قافلے کو روکا اور پورے گروہ سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کیا اور اس مہم کے بارے میں بتایا جو قریش نے خالد بن ولید کی قیادت میں بھیجی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی رائے پوچھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ تو صرف بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، آپ کوئی جنگ یا لڑائی تو نہیں چاہتے؟ کیا آپ کا ارادہ نہیں تھا تو ہمیں سیدھا بیت اللہ کی طرف جانے دیں، اور ہم صرف تب لڑیں گے جب وہ ہم سے لڑیں گے۔ تو یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا ارادہ بالکل واضح ہے، تو اس لیے ہمیں تو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصلی ایک ہمارے قائد تھے، ہمارے رہنما تھے، کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ اپنے صحابہ سے مجلس شورا آپ نے بلوائی اور آپ نے مشاورت کے لیے ان سے پوچھا، اور یہ پتہ چلتا ہے ہر ایک کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے اپنی ایک رائے لی، اور ابو بکر صدیق نے بھی اپنی رائے دی، لیکن ہوا یہ کہ لڑائی اور تصادم سے بچنے کے لیے اور پرامن طریقے سے مکہ پہنچنے کے لیے ایک اور لمبا اور تھکا دینے والا اور مشکل رستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے یہ ہوا کہ جو علاقہ چنا گیا وہ بہت سخت تھا، یعنی کہ وہ ایسا رستہ تھا کہ جس کو عام لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، تو ان کے پاؤں سے خون بہا، لوگوں کے پاؤں میں درد ہونے لگا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی کی بہت فضیلت ہے، جو کوئی بھی اس وادی سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ اتنا مشکل اور سخت فیصلہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود باقی مسلمانوں کو حوصلہ دینا پڑا۔ بہرحال جب آپ نے پورا دن اس وادی میں گزرتے ہوئے گزارا اور رات تک وہ حدیبیہ کے ایک مشہور میدان ہے وہاں پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین نے اس پورے راستے کو طے کیا، کیونکہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ حدیبیہ میں داخل ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے قافلے کی قیادت کر رہے تھے، تو جب ان کی سواری بیٹھی تو پیچھے آنے والے تمام قافلوں کو بھی رکنا پڑا۔ سب نے اس کو ہلانے کی کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے اور آگے چلے، لیکن وہ تو اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی پر چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ قصوہ کیا ہو گیا، یعنی کہ اس کو، اونٹنی کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کا دفاع کیا کہ قصوہ اپنی مرضی سے نہیں رکی بلکہ یہ اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ تمام صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی، تو سب نے پھر وہیں خیمہ لگایا جہاں قصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر رکی تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ وہاں پر ٹھہری۔ پھر کیا ہوا کہ حدیبیہ کا ایک کنواں تھا، لیکن اس کا پانی بھی خشک ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام کی شکایت پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر آئے، اور آپ نے کچھ صحابہ کو کنویں میں جانے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کچھ تیر دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئے، منہ کو پانی سے دھویا، کلی کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد بالٹی میں جو ہے وہ اپنی کلی ڈال دی پانی، اور جیسے ہی وہ پانی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی تھی
وہ پانی اس میں سے تیزی سے نکلنے لگ گیا۔ کنویں میں موجود ساتھی اندر ڈوبنے سے بچنے کے لیے باہر نکل آئے۔ 1400 افراد پر مشتمل یہ پورا کاروان جو ہے، اور جتنے لوگ کیمپ میں تھے اور جانور تھے، سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ اور سبحان اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے اور حرمت کے مہینوں کا اور حرمت کی جگہ کا احترام یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی جو تجویز ہے جو قریش دینا چاہتے تھے، اس کا پازیٹیو جواب دینے کے لیے آپ تیار تھے۔ اسی دوران جاسوسوں نے خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ مسلمانوں نے تو اپنا رستہ بدل لیا ہے، لہٰذا اگلی صبح قریش نے 80 آدمیوں کی فوج بھیجی۔ مسلمانوں نے ان سب کو بغیر کسی کو مارے یا زخمی کیے قید کر کے حیران کر دیا، اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ایسا ہی تھا، اور پھر آپ نے کہا کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لڑائی نہیں چاہتے تھے، اور وہ جو کچھ بھی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو جاتے، جب تک کہ وہ حیران نہ ہو گئے۔ قریش نے اب یہ فیصلہ، جب ادھر سے بہت پازیٹیو رسپانس آ رہا تھا اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ صرف حج کے لیے یا عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تو قریش نے صحیح حکمت عملی کا فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ایک سنجیدہ قسم کی مذاکرات کیے جائیں۔ تو مسلمانوں سے ملنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجا۔ تو اب وہ جو نمائندہ بھیجا، کیا بات چیت ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں سنیں گے۔ اور لیکن پریشانیاں بھی آئیں، کچھ مشکلات بھی تھیں، وہ کیا تھیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سنتے رہیے اور اپنے اس معلومات کو خود بھی سمجھیں، گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.